بہت سے جرائم ایسے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں انسان کو پھانسی یا سزائے موت دی جاتی ہے۔ ان جرائم میں سب سے بڑا جرم کسی کی موت کرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں جب کوئی انسان کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کو سزائے موت یا پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ کسی جانور کو سزائے موت یا پھانسی کی سزا دی گئی ہے؟ جی ہاں، ایک ہتھنی کو کسی کا قتل کرنے پہ سزائے موت دی گئی تھی، جس کو پھانسی کی سزا 2500 لوگوں کے سامنے دی گئی۔ وہ کون سی وجوہات تھی جس پر ہتھنی کو پھانسی کی سزا دی گئی، اور 5 ٹن بھاری ہتھنی کو پھانسی کی سزا کیسے دی گئی؟ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل برین بوسٹ۔ دوستو، اس ہتھنی کا نام میری تھا، جو کہ ایک سرکس میں کام کرتی تھی۔ اگر آپ انگلش نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو آپ نے کہیں نہ کہیں ہتھنی کو پھانسی کی سزا والی خبر ضرور پڑھی ہوگی۔ دوستو، میری نامی یہ ہتھنی سرکس میں کام کرتی تھی۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے اپنے ٹرینر کا قتل کر دیا ہے۔ ٹرینر وہ شخص ہوتا ہے جو کہ ہاتھیوں کی خدمت کرتا ہے یا پھر ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس ٹرینر کا جاب پر دوسرا دن تھا اور یہ ٹرینر بے گھر آدمی تھا، اس کا کوئی گھر بار نہیں تھا، جس کو سرکس والوں نے 11 ستمبر 1916 کو بھرتی کیا۔ اگلے دن سرکس میں ہتھنی نے پرفارم کرنا تھا۔ ٹرینر میری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ میری شو کی سٹار تھی، لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آتے تھے۔ اس کے بعد سرکس سٹارٹ ہوئی۔ میری پریڈ میں سب سے آگے چل رہی تھی کہ اچانک سرکس کی رنگ میں میری نے ایک تربوز دیکھا۔ میری تربوز کو لینے کے لیے جیسے ہی نیچے جھکی، اسی دوران ناتجربہ کار ٹرینر نے اس کے کان کے پیچھے کانٹا چبھا دیا۔ میری بہت زیادہ غصے میں آ گئی۔ اس نے اپنی سونڈ سے ٹرینر کو نیچے پھینک دیا۔ میری یہی نہیں رکی، اس نے ٹرینر کے سر کو اپنے پاؤں سے کچل دیا اور اس کے سر کے نہ جانے کتنے ٹکڑے ہو گئے۔ اس واقعے کی منظر کشی اس وقت کے ایک اخبار نے دل دہلا دینے والے انداز میں کی، جو کہ ایسے ہے۔ میری نے سب سے پہلے ٹرینر کو اپنی سونڈ میں لپیٹا، پھر میری نے ٹرینر کو ہوا میں 10 فٹ اونچا اچھالا۔ جب ٹرینر اوپر سے نیچے گرا تو ہتھنی نے اس کے جسم میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ اب یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ ٹرینر مر چکا ہے، لیکن ہتھنی ابھی بھی شدید غصے میں تھی۔ وہ یہیں پر نہیں رکی، اس نے ٹرینر کے سر کو اپنے پاؤں سے کچل کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بھی ہتھنی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس نے ٹرینر کی لاش کو اٹھا کر تماشائیوں کے اوپر پھینک دیا۔ تمام تماشائیوں اور انتظامیہ کے حواس خطا ہو چکے تھے۔ تماشائی بہت زیادہ شدید غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے ہتھنی کو مارنے کا مطالبہ کیا۔ اپنے شکار کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہتھنی پرسکون ہو گئی، پھر اس نے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس واقعے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ امریکی ریاست کے کئی شہریوں اور انتظامیہ نے سرکس پر پابندی لگانے کی دھمکی دی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر میری نے دوبارہ سرکس میں کام کیا تو وہ سرکس کو نہیں چلنے دیں گے۔ سرکس کا مالک اس صورتحال سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہتھنی بھی بچ جائے اور سرکس کو بھی کچھ نہ ہو، لیکن اس وقت لوگوں کو سنبھالنا اس کے اختیار سے باہر ہو چکا تھا۔ مجبوراً مالک نے فیصلہ کیا کہ ہتھنی کو سزائے موت دے دی جائے، لیکن اب یہ مسئلہ تھا کہ ہتھنی کو سزائے موت کیسے دی جائے۔ اکثر سزائے موت میں انسان کو پھندا لگا کر سزائے موت دی جاتی ہے، لیکن ہتھنی کے معاملے میں اگر ہتھنی کو پھندا لگا بھی دیا جائے تو وہ پھندا کون اٹھائے گا؟ اسی لیے مالک نے فیصلہ کیا کہ ہتھنی کو دوسرے شہر میں لے جا کے کرین کے ذریعے سزائے موت دی جائے۔ ہتھنی کو ٹرین کے ذریعے دوسری سٹی میں منتقل کیا گیا۔ بڑے ہجوم کی موجودگی میں ہتھنی کو کرین کے ذریعے لٹکایا گیا۔ 2500 لوگوں کی موجودگی میں ہتھنی کو پھانسی دی گئی۔ پہلی دفعہ جب ہتھنی کو کرین کے ذریعے لٹکایا گیا تو کرین کی چین ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی ہتھنی نیچے گری، تمام لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر پھرنے لگے۔ چین ٹوٹنے کے بعد ہتھنی جیسے ہی کرین سے نیچے گری تو اس کے کولے کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ زخمی ہتھنی کو دوبارہ مضبوط چین سے پھانسی دی گئی۔ اس وقت تک اس کو وہاں پر لٹکا رہنے دیا گیا جب تک وہ مکمل طور پر نہیں مری۔ سزائے موت کے تصدیق کے لیے وہاں پر ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ موت کے بعد جب ہتھنی کو کرین سے نیچے اتارا گیا تو ڈاکٹر نے اس کے پورے جسم کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہتھنی کے کان کے پچھلے حصے پر بہت زیادہ انفیکشن ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف میں تھی، اور یہی جگہ تھی جہاں پر ٹرینر نے اس کو کانٹا چبھایا اور وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہو گئی اور اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر سکی اور اس نے ٹرینر کا مرڈر کر دیا۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔